اکثر ہم بادام کو ایک عام سا میوہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جسے ناشتے میں کھا لیا یا کسی میٹھی چیز میں ڈال دیا۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس چھوٹے سے بادام کے پیچھے کتنی لمبی اور دلچسپ کہانی چھپی ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی بادام کے سفر کو کھولیں گے، جو قدیم خزانوں سے شروع ہو کر آج کے دور کے سپر فوڈ تک پہنچا ہے۔ اچھا، تو چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایسی کون سی ایک چیز ہے جو بائبل کے زمانے کے بادشاہوں، شاہ راہ ریشم پر سفر کرنے والے تاجروں اور آج دل کی صحت پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو آپس میں جوڑتی ہے؟ سوچنے میں تو یہ تینوں بالکل الگ الگ دنیائیں لگتی ہیں، لیکن ان سب کے بیچ ایک مشترکہ کڑی موجود ہے۔ اور وہ کڑی ہے بادام۔ جی ہاں، وہی عام سا بادام۔ یہ صرف ایک میوہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تاریخ، تجارت اور سائنس کا ایک سنگم ہے۔ آج ہم اسی کے سفر کو سمجھنے نکلے ہیں۔ تو اس پورے سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ بادام کیسے ایک قدیم عالمی مسافر بنا، پھر جدید بادام انڈسٹری پر ایک نظر ڈالیں گے، اس کی مختلف اقسام کو پہچانیں گے، اس کے سپر فوڈ کہلانے کے پیچھے کی سائنس کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہمارے گٹ اور دل کا دوست کیسے ہے۔ تو چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور بادام کی قدیم تاریخ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی کل کی بات نہیں، بادام تو ہزاروں سالوں سے انسانی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے، تقریباً 4000 قبل مسیح میں جنوبی مغربی ایشیا سے، جہاں اسے پہلی بار اگایا گیا۔ پھر 1400 قبل مسیح تک یہ اتنا قیمتی ہو چکا تھا کہ بائبل میں اس کا ذکر ایک انمول پھل اور امید کی علامت کے طور پر ملتا ہے۔ اس کے بعد 600 سے 900 عیسوی کے دوران یہ شاہراہ ریشم کے ذریعے بحیرہ روم تک پہنچا، اور آخرکار 17ویں صدی میں اسپین سے آنے والے پادری اسے اپنے ساتھ کیلیفورنیا لے آئے۔ اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ بائبل کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں اسے زمین کے بہترین پھلوں کا تحفہ کہا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قدیم زمانے میں بادام کوئی عام سی چیز نہیں تھی، بلکہ اسے ایک نایاب اور بہت قیمتی تحفہ مانا جاتا تھا۔ اچھا، تو قدیم تاریخ سے اب سیدھا آج کی دنیا میں آتے ہیں۔ آج بادام کی پیداوار ایک بہت بڑی عالمی صنعت بن چکی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس صنعت کا مرکز صرف ایک ہی جگہ ہے۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 80%۔ یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی بادام استعمال ہوتے ہیں، ان کا تقریباً 80% حصہ صرف امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور اس 80% کے پیچھے کی حقیقت یہ ہے کہ کیلیفورنیا کی سینٹرل ویلی میں 5 لاکھ ہیکٹر سے بھی زیادہ زمین صرف اور صرف بادام کے باغات کے لیے مختص ہے، جہاں سے ہر سال 10 لاکھ ٹن بادام کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑے پیمانے کی زراعت ہے۔ لیکن کیا سارے بادام ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جو ہم سپر مارکیٹ سے خریدتے ہیں، کیا وہی بادام کی واحد قسم ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ باداموں کی اپنی ایک پوری دنیا ہے۔ یہاں 3 بڑی اقسام کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے کیلیفورنیا کا بادام، جو امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نرم ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ ہلکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے گربندی بادام، جو افغانستان سے آتا ہے۔ یہ سائز میں چھوٹا، ذائقے میں ہلکا سا کڑوا، لیکن تیل سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے مامرا بادام، جو ایران، افغانستان اور کشمیر میں بہت کم مقدار میں اگایا جاتا ہے۔ اپنے زبردست ذائقے اور سب سے زیادہ تیل کی وجہ سے اسے سب سے مہنگا اور پریمیم سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آخر بادام کو سپر فوڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مارکیٹنگ کی اصطلاح ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنس بھی ہے؟ چلیں اس کے اندر چھپے رازوں کو جانتے ہیں۔ اب یہ چارٹ دیکھیں۔ پہلی نظر میں شاید کچھ لوگ چونک جائیں گے۔ بادام میں تقریباً 50% چکنائی یعنی فیٹ ہوتا ہے۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ اتنی زیادہ چکنائی تو نقصان دہ ہوگی، لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت اہم موڑ ہے۔ وہ موڈ یہ ہے کہ یہ اچھی والی چکنائی ہے، یعنی گڈ فیٹ۔ بادام میں مونو انسیچوریٹڈ اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹس پائے جاتے ہیں، جو دل کی صحت کے لیے بہت اچھے مانے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چکنائی ہے جو جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اس کی مدد کرتی ہے۔ اور بات صرف اچھی چکنائی پر ختم نہیں ہوتی۔ بادام وائٹامن ای کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر 100 گرام بادام میں 25 ملی گرام سے بھی زیادہ وائٹامن ای ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے جسم کے خلیوں کو نقصان سے بچاتا ہے۔
تو ان تمام غذائی اجزاء کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ بادام کا باقاعدہ استعمال خراب یعنی LDL کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، وزن کو منظم رکھنے میں بھی مددگار ہے، جسم کی اندرونی سوزش کو کم کرتا ہے اور آکسیڈیٹو سٹریس سے بھی لڑتا ہے۔ چلیں اب بادام پر ہونے والی تحقیق کے ایک بالکل نئے اور سچ کہوں تو سب سے دلچسپ پہلو پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے ہماری آنتوں یعنی گٹ کی صحت اور دل کی صحت کا آپس میں گہرا تعلق۔ سائنسدان ایک نئے نظریے پر کام کر رہے ہیں جسے گٹ ہارٹ ایکسس کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنتوں میں جو اچھے بیکٹیریا رہتے ہیں ان کی صحت کا براہ راست اثر ہمارے دل کی صحت پر پڑتا ہے، یعنی اگر آنتیں صحت مند ہیں تو دل بھی صحت مند رہے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ بادام اس پورے معاملے میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ عمل بڑا سیدھا سادہ اور دلچسپ ہے۔ جب ہم بادام کھاتے ہیں، خاص طور پر چھلکے سمیت، تو اس میں موجود فائبر اور پولی فینولز ہماری آنتوں کے اچھے بیکٹیریا کے لیے خوراک بن جاتے ہیں۔ اس خوراک سے وہ بیکٹیریا بڑھتے ہیں اور بیوٹائریٹ نام کا ایک بہت فائدہ مند کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ یہ پورا عمل جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے اور ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہم نے بادام کا پورا سفر دیکھا، اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ سے لے کر جدید دور کی سائنسی تحقیق تک۔ اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا بادام واقعی صحت مند خوراک کا ماضی، حال اور مستقبل ہے؟ اس کی قدیم اہمیت، آج کی بڑی صنعت اور مستقبل میں ہونے والی سائنسی دریافتیں سب اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔